السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر أوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة شابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير العرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ وَإِذْ اور جب قال فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے لقومہ اپنی قوم کے لیے ان اللہ بے شک اللہ یامرکم حکم دیتا ہے تمہیں ان تذبحوا یہ کہ ذبح کرو تم بقرہ گائے کو۔ قالوا کہا انہوں نے اتتخذنا کیا لاتا ہے تو ہمارے لیے ہزوا مذاق کو، یعنی کیا تو ہمارے لیے مذاق ہمارے ساتھ مذاق کرتا ہے۔ قال فرمایا اعوذ باللہ میں پناہ میں آتا ہوں اللہ کی ان اکونا یہ کہ میں ہو جاؤں من الجاہلین جاہلوں سے۔ قالوا ادع لنا انہوں نے کہا دعا کریے ہمارے لیے ربا کا اپنے رب سے یبین لنا وہ بیان کر دے ہمارے لیے ما ہی کیا ہے وہ۔ قال فرمایا انہو بے شک وہ یقول کہتا ہے انہا بے شک وہ بقرۃ گائے ہے لا فارض نہ بری ولا بکر اور نہ چھوٹی عمر کی، اوان اوسطن عمر کی بین ذالک درمیان اس کے، فافعلوا پس کرو ما تؤمرون جو تم حکم دیے جاتے ہو۔ قالوا ادع لنا کہا انہوں نے دعا کیجیے ہمارے لیے ربک اپنے رب سے یبین لنا وہ بیان کر دے ہمارے لیے ما لونہا
کیا رنگ ہوگا اس کا؟ قالا فرمایا انہو بے شک وہ یقول کہتا ہے انہا بے شک وہ بقرۃ گائے صفراء زرد ہوگی فاقع اللونھا تیز شوخ رنگ ہوگا اس کا تسر الناظرین خوش کر دے دیکھنے والوں کو قالوا ادع لنا کہا انہوں نے دعا کیجیے ہمارے لیے ربک اپنے رب سے یبین لنا بیان کر دے ہمارے لیے ماہیا کیسی ہوگی وہ ان البقرہ بے شک گائے تشابہ شبے والی ہو گئی علینا ہمارے اوپر وَإِنَّا اور بے شک ہم انشاءاللہ اگر چاہا اللہ نے لمحتدون البتہ ہدایت پانے والوں میں سے ہوں گے قالا فرمایا انہو بے شک وہ یقول کہتا ہے انہا بے شک وہ بقرۃ گائے لا ذلول نہ کام کرتی ہوگی تثیر الارض ہل جوتنے کا زمین میں ہل جوتنے کا ولا تسقی الحرث اور نہ پانی دینے کا کھیتی کو مسلمتن بالکل ٹھیک ہوگی لا شیعتا نہ کوئی داغ ہوگا فیہا اس میں قال الآن کہا انہوں نے اب جیتا لایا تو بالحق سچی بات فذبحوہا پس ذبح کیا انہوں نے اس کو وما قادو اور نہ تھے نزدیک وہ اس چیز کے یفعلون کرتے جی آج کا سبق جو ہے ہمارا اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک اور واقعہ بنی اسرائیل کو یاد کروایا کہ جب بنی اسرائیل کی قوم کے اندر ایک بندہ جو کہ بہت امیر تھا اور اس کی کوئی اولاد نہیں تھی اس کی کوئی وارث نہیں تھے تو اس کا وارث جو ہے وہ اس کا بھتیجا تھا تو اس کے بھتیجے نے کیا کیا کہ دولت پانے کے لیے مال حاصل کرنے کے لیے اس نے اپنے چچا کا قتل کر دیا اور راتوں رات اپنے چچا کو اٹھا کے اپنے ہی کسی خاندان کے بندے کے گھر کے آگے اس کو ڈال دیا اور واویلا مچانا شروع کر دیا کہ انہوں نے اس کو قتل کر دیا اب اتنا واویلا مچا کہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی جھگڑے فسادات ہونے لگے تو ان میں سے کچھ جو عقل مند تھے انہوں نے بولا کہ تمہارے درمیان اللہ کا رسول موجود ہے یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام موجود ہیں ان سے فیصلہ کروا لو ان سے پوچھ لو تو جب وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھنے کے لیے آئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کیا بولا وَإِذْ اور جب قال فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے لِقَوْمِهِ اپنی قوم کے لیے ان اللہ بے شک اللہ یامرکم حکم دیتا ہے تم کو ان تذبحوا یہ کہ تم ذبح کرو بقرہ گائے یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو اللہ تعالیٰ کا پیغام دیا اور اللہ تعالیٰ کا کیا پیغام دیا کہ ایک کام کریں ایک گائے لیں اور اس کو ذبح کریں اور ذبح کر کے گائے کے گوشت سے جب مردے کے گوشت کو مقتول کے گوشت کو مارا جائے گا تو وہ مقتول خود ہی زندہ ہو جائے گا تھوڑی دیر کے لیے اور بتا دے گا کہ میرا قتل فلاں نے کیا ہے تو پھر اس طرح بات کلیئر ہو جائے گی اور بات کھل جائے گی اچھا جب انہیں یہ بات پتا چلی تو وہ آگے سے موسیٰ علیہ السلام کو کیا کہتے ہیں قالو کہا انہوں نے اتتخذنا کیا تم نے پکڑ لیا کیا تم نے بنا لیا ہزوا مذاق یعنی وہ کہتے ہیں ہم نے جو یہ بات تم سے پوچھی ہے کیا تم اس کو مذاق کے طور پہ پکڑ لیتے ہو یعنی مذاقن لے لیتے ہو تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا فرمایا قال فرمایا اعوذ باللہ میں پناہ میں آتا ہوں اللہ کی ان اکونا یہ کہ میں ہو جاؤں من الجاہلین جاہلوں سے یعنی اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ٹھٹھا کرنا مذاق کرنا جو ہے جاہلوں کا عمل قرار دیا یعنی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بولا کہ میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں اس چیز سے کہ میں جاہل ہو جاؤں اور تمہارے مسئلے میں تمہارا مذاق اڑاؤں
ہمارے عام معاشرے کے اندر ایسا ہی ہوتا ہے کہ کوئی بندہ کسی مسئلے کے اندر پھنس جاتا ہے، وہ اپنے کسی جس کو وہ سمجھتا ہوتا ہے کہ میں اس سے مشورہ لوں گا، یہ مجھے اچھا مشورہ دے گا، وہ اس سے مشورہ کرتا ہے تو اگلا بندہ اس کا الٹا مذاق اڑانے لگ جاتا ہے، تو یعنی وہ جاہلوں والی بات کرتا ہے، تو مذاق اڑانا، ٹھٹھا اتارنا کسی کا، یہ سارا جاہلوں والے کا۔ ہاں مزاح ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، مزاح کے اندر کسی کی تنقیص نہیں ہوتی، کسی کی عزت کم نہیں ہوتی، لیکن جب مذاق اور ٹھٹھا ہوگا تو اس میں عزت کی کمی، اس میں اس کو نیچا دکھانے کی کوشش کی جا رہی ہوتی ہے۔ پھر اب جب انہیں یہ حکم ہو گیا کہ گائے ذبح کریں، گائے ذبح کر کے اس کا گوشت جو ہے مقتول کے گوشت سے ماریں، تو وہ خود ہی بتا دے گا، تو اب چونکہ جو اصل قاتل تھے وہ تو کسی صورت بھی نہیں چاہیں گے کہ ان کی بات کھلے، ان کا قصور کھلے، ان کا جرم کھلے، تو انہوں نے اب ٹال مٹوئیاں کرنیاں شروع کر دی۔ تو ٹال مٹوئیاں کرنے کے لیے اس کے اوپر عمل کرنے کی بجائے مخالف کراس کوشچننگ شروع کر دی۔ مثلا کہتے ہیں قالوا ادع لنا، کہا انہوں نے دعا کیجیے لنا ہمارے لیے، رب کا اپنے رب سے، یبین لنا وہ بیان کر دے ہمارے لیے، ما ہی وہ کیسی ہوگی۔ ماں کا مطلب ادھر جو ہے وہ کیا آیا، ہی اس گائے کی طرف ہے، ہیا ماں ہیا وہ کیسی ہوگی، ٹھیک ہے۔ قالا فرمایا، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، انہو بے شک وہ اللہ، بے شک وہ یعنی کس کی طرف اشارہ ہے؟ اللہ کی طرف، یقول فرماتا ہے، انہا بے شک وہ گائے، بقرۃ اس میں جو ہا کی ضمیر ہے یہ گائے کی طرف ہے، بقرۃ گائے، لا فارض نہ بوری ہوگی، ولا بک اور نہ چھوٹی عمر کی، اوانم اوسطن عمر ہوگی، بین ذالک اس کے درمیان، یعنی کہ نہ بوڑھی ہوگی نہ بچی ہوگی بلکہ اس کے درمیان والی عمر میں ہوگی۔ فَافْعَلُوا پس کر دو تم، پس کرو تم، ما جو تمرون تم حکم دیے جاتے ہو، یعنی جو حکم دیا گیا تمہیں ٹھیک ہے بس پھر وہ کر دو۔ اب پھر ان نے ایک اور سوال اوپر کر دیا کہ کسی طرح سوال کرنے کے مقصد یہ تھے کہ کسی طرح جان چھوٹ جائے، یہ کام کرنا ہی نہ پڑے، یہ جو جرم ہے یہ چھپے کا چھپا رہ جائے، تو اس کے لیے پھر انہوں نے کیا سوال کر دیا، قالوا ادع لنا کہا انہوں نے دعا کیجئے ہمارے لیے، رب کا اپنے رب سے، یبین لنا بیان کر دے ہمارے لیے، ما لونہا کیا رنگ ہوگا اس کا، یا کیسا رنگ ہوگا اس کا۔ ماں کا مطلب ادھر کیا یا کیسا بنے گا، لون کا مطلب جو ہے وہ رنگ ہے، ہا اس ضمیر ہے گائے کی طرف۔ قالا فرمایا، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، انہو بے شک وہ یعنی اللہ تعالی، یقول فرماتا ہے، انہا بے شک وہ، بقرۃ گائے، صفراء زرد ہو۔ اچھا اس میں وہ کئیوں نے بیان کیا بنی اسرائیل کی روایت کے اندر حمراء یعنی سرخ رنگ کی طرف بھی اشارہ ہے، ادھر ہے ہمارے پاس قرأت کے اندر صفراء کیا ہے، زرد کلر کی۔ اب زرد کلر کیسا، یعنی سرخی مائل کلر اور زرد کلر دونوں کی جب انتہا ہوگی، دونوں کی ایک درمیانی ٹون جو بنے گی وہ ایک شوخ سا کلر بنے گا، اور وہ شوخ سا کلر تیز شوخ کلر ہوگا جو کہ ہر ایک کی دیکھنے والی آنکھ کوئی بھی جو ہے اس کو خوش کر دے۔ فاقع اللونہا تیز شوخ رنگ ہوگا اس کا، تسر الناظرین خوش کر دے دیکھنے والوں کو۔ اب پھر رنگ کی بھی بات آ گئی، عمر کی بھی بات آ گئی، پھر انہوں نے ایک اور سوال کر دیا، حالانکہ سب سے پہلے جب حکم ملا تھا اسی وقت اس حکم کے اوپر عمل کرتے تو کوئی بھی عام سی گائے لے کر اس کو ذبح کر دیتے، اس کو مقتول کی اس کے ساتھ مار دیتے لاش کے ساتھ،
وہ زندہ ہو کے بتا دیتی. لیکن جس طرح سے سوال کیے جاتے ہیں، کراس کویشننگ کی جاتی ہے، اس طرح سے کام آسان ہونے کی بجائے مشکل ہو جاتے ہیں. ہمارے معاشرے میں بھی اسی طرح کی چیز ہے، جب کوئی کام کہہ دیا جاتا ہے اس کو کر دو، ٹھیک ہے، لیکن کرتے کیا ٹال مٹویاں کرنے کے لیے، وہ یہ نہیں ہوگا وہ نہیں ہوگا. مثال کے طور پہ کسی بچے کو ہی کہہ دینا جاؤ یار اس دکان سے یہ چیز لے کے آؤ. اب بڑا کہنے والا اس کو عزت اور تکریم کے اندر چاہیے کہ اسی وقت اٹھے جا کے تو وہ کام کر رہے. ہو گیا ٹھیک ہے، نہیں ہوا واپس آ کے کہہ دے جی میں نے اپنی پوری کوشش کی ہے، وہ نہیں ہو سکا. لیکن ادھر سے شروع ہو جاتا ہے، ہاں وہ اس جگہ سے نہیں ملے گی، وہ ایسے نہیں ہوگا، اگر وہ دکان کھلی ہی نہیں ہوگی، اگر وہ ایسا نہیں ہوگا. یعنی وہ ٹال مٹویاں کر کے بات کو اپنی طرف سے ٹالنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن بات ٹلتی نہیں ہے. جو بڑا اس کو کام کہہ رہا تھا وہ پھر کہہ دیتا ہے پھر تو فلانی جگہ پہ چلا جائیں. اب وہ جو فلانی جگہ وہ اس سے کئی گنا دور ہوگی، پھر کہہ دے گا اچھا نہیں تو پھر اس کے پاس پہلے اس کو کال کر لے، یہ کر لے. یعنی کام مشکل ہی ہوتا ہے، کام آسان نہیں ہوتا، آخر کو کرنا ہی پڑتا ہے. اسی طرح ادھر بھی انہوں نے پہلے سوال کیا کہ وہ عمر کیا ہوگی، اس کی عمر بتا دی، رنگ کیا ہوگا، رنگ بتا دیا. اب پھر سوال کر رہے ہیں قالوا ادع لنا، کہا انہوں نے دعا کیجیے ہمارے لیے، ربک اپنے رب سے، یبین لنا وہ بیان کرے ہمارے لیے، ما ہی کیسی ہوگی وہ. پھر سے انہوں نے پوچھ لیا کیسی ہوگی وہ. ان البقرہ بے شک گائے، تشابہ شبہ میں ہے وہ، یعنی مشتبہ ہوگی، اب وہ شبہ میں چلی گئی ہے، علینا ہمارے اوپر، وَإِنَّا اور بے شک ہم انشاءاللہ اگر چاہا اللہ نے لمہتدون البتہ ہدایت پانے والوں میں سے ہوں گے. اب انہوں نے بولا کہ ہم ضرور بے شک یقیناً اگر اللہ نے چاہا تو اس کو سمجھ لیں گے، اس کی ہدایت ہمیں نصیب ہو جائے گی. اب ایک بات ادھر بہت اہم یہ بھی نوٹ کروانے والی ہے آپ کو کہ یہ دیکھیں ادھر لکھا ہوا ہے انشاء اللہ، یعنی یہ تین لفظ ہیں ہمارے سامنے. ایک ہے ان اگر، شاء چاہا، اللہ اللہ نے. اب عموماً ہمارے معاشرے کے اندر یہ لکھنے میں چیز انشاءاللہ بولنے میں تو ٹھیک ہے، جب لکھنے میں آتا ہے تو کچھ انشاء کو اکٹھا کر دیتے ہیں اور اس کا مطلب بنانا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس کا کسی چیز کا وجود میں لے کے آنا ہوتا ہے. تو یہ چاہنا نہیں ہے، چاہنا شاء، ٹھیک ہے، ان الگ سے لکھا جائے گا، شاء الگ سے لکھا جائے گا، اللہ الگ سے پھر اس کا مطلب بنے گا کہ اگر اللہ نے چاہا، لمہتدون یقیناً ہم ہدایت پانے والے ہوں گے. پھر موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، قال فرمایا، انہو بے شک وہ، یقول فرماتا ہے، انہا بے شک وہ، بقرۃ گائے، لا ذلول نہ کام کرتی ہوگی، تثیر الارض ہل جوتنے کا، زمین میں ہل جوتنے کا کام نہیں کرتی ہوگی، ولا تسقی الحرث اور نہ کھیتی کو پانی دیتی ہوگی. اب جب یہ بات آ گئی پھر ساتھ میں مسلمۃ صحیح سلامت ہوگی، لا شیعہ نہیں کوئی داغ والی ہوگی، یعنی اس کے اوپر کسی قسم کا کوئی بھی داغ نہیں ہوگا، صحیح سالم ہوگی، فیہا اس میں. اب کیا کہتے ہیں، قال الآن کہا انہوں نے اب، جیتا لایا تو بالحق کی سچی بات، حق بات ہمارے پاس، یعنی موسیٰ علیہ السلام کو بولتے کہ اب تو نے صحیح بات کی. اب جب اس طرح کی گائے ڈھونڈنے لگے تو پورے علاقے میں ایک ہی بندے کے پاس گائے ملی، اور جس کے پاس ایسی گائے ملی اور اس کے پاس اس کے علاوہ کوئی اور گائے تھی بھی نہیں، وہ اکیلی تھی. اب اس نے پھر بولا کہ میں ٹھیک ہے یہ دوں گا، بڑی آپ کوشش کر رہے ہو لینے کی، بڑی آپ کو خواہش ہے لینے کی، تو اس کا ریٹ میرے مطابق ہوگا. اور اس نے اس کا ریٹ پھر کیا طے کیا، دیکھیں اس بات کو سمجھیں. اس نے اس کا ریٹ طے کیا، اس نے بولا کہ اس گائے کی جو کھال ہوگی نا، اس کھال کو ساری کو بھر کے سونے سے دینا ہوگا آپ لوگوں نے پھر مجھے. اب دیکھیں کیا ایک گائے کا کتنا وزن ہوتا ہے، 4-5 من تو ہوتا ہی ہے نا. تو یعنی اتنا ریٹ اس نے پھر لگایا. تو اب کرنا تھا، حکم تھا اللہ تعالیٰ کا.
تو اس کو کرنا تھا جب پہلے ہی سوالوں کے بغیر مان لیتے تو آسان تھا کرنا، سستا تھا، کوئی بھی گائے لی جا سکتی تھی، کوئی بھی گائے ہو سکتا ہے ان کو 1 تولہ کے برابر، 1 تولہ سونے کے برابر مل جاتی، لیکن ابھی جو ہے وہ منو میں بات چلی گئی۔ بہرحال وہ گائے لی گئی، اس کو ذبح کیا گیا، فَذَبَحُوهَا، پس ذبح کیا اس کو، وما اور نہیں کادو قریب تھے، یفعلون کہ وہ کرتے، وہ اس چیز کو کرنے کے قریب نہیں تھے لیکن بہرحال ان کو پھر کرنا پڑا اور انہوں نے کیا۔ اب پھر ہوا کیا کہ وہ زندہ ہوا اور اس نے بتایا کہ یہی بھتیجا میرا جو ہے وہ میرا قاتل ہے، تو پھر اس کو اس کی دولت میں سے بھتیجے کو ایک آنا بھی نہیں ملا، کچھ بھی نہیں دیا گیا، اور پھر یہ رول بن گیا بعد میں ان کا کہ ٹھیک ہے کہ قاتل کو مقتول کی چیزوں میں سے کچھ بھی نہیں ملا کرے گا۔ یہ پھر ان کا ایک رول طے ہو گیا اور ڈیسائیڈ ہو گیا۔ پچھلے سبق کے اندر ایک سوال گروپ میں آیا تھا اور وہ سوال گروپ میں یہ تھا کہ ما لفظ جو استعمال ہو رہا ہے اس کا ترجمہ کسی جگہ کے اوپر کچھ بنتا ہے، کسی جگہ کے اوپر کچھ بنتا ہے، اس کا بتا دیں۔ ویسے تو کچھ کوشش کی گئی کہ گروپ میں بھی اس کا جواب دیا جائے، کوئی تھوڑی سی تشفی ہو جائے، لیکن چونکہ گروپ ایک چھوٹا سا جو ہے وہ ہلکا ہے، بڑا ہلکا نہیں ہے، تو ادھر بھی اس کا جواب دیا جائے تاکہ باقیوں کو بھی اس چیز کا علم ہو جائے۔ جیسے یہ ہمارے سامنے ہم ادھر دیکھتے ہیں، ادھر ما کا ترجمہ ہے کیا، کیسی، ٹھیک ہے۔ اسی کے مقابلہ میں جب ہم اس جگہ پہ آتے ہیں، ادھر ما کا ترجمہ ہے جو، ٹھیک ہے، اور پھر اس جگہ پہ آئیں تو ادھر ما کا ترجمہ آیا نہیں۔ اب ہم اس کو دیکھتے ہیں۔ ما جو عربی کا ایک عام اور سمپل سا قاعدہ یہ ہے کہ لفظ کا معنی اور مفہوم عوامل کے آ جانے سے بدل جاتا ہوتا ہے، اور دوسرا عربی زبان ایک وسیع زبان ہے۔ وسیع زبان کس لحاظ سے ہے کہ اس میں الفاظ کم اور معنی زیادہ ہیں۔ اب ما کا ترجمہ جو ہے وہ کسی جگہ کے اوپر نہیں یا نہ میں بھی آتا ہے، ما کا ترجمہ کسی جگہ کے اوپر جو میں بھی آتا ہے، ما کا ترجمہ کسی جگہ کے اوپر کیا اور کس میں بھی آتا ہے، ما کا ترجمہ کسی جگہ کے اوپر اظہار تعجب کے لیے بھی آتا ہے، ما کا ترجمہ کسی جگہ کے اوپر کے لیے بھی آتا ہے۔ ما کا ترجمہ جب ما زالت، ما زلتم، لا تزالو، یزالون، جب یہ زالہ کے ساتھ مل جاتا ہے ما، تو پھر اس کا ترجمہ ہمیشہ کا بھی بن جاتا ہے، یہ پورے مرکب کا ترجمہ ہمیشہ کا بھی بن جاتا ہے۔ لیکن اس میں ایک عام چھوٹی سی بات جو ذہن میں رکھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ ما کا ترجمہ عمومی طور کے اوپر نفی میں تب آ رہا ہوتا ہے جب جملے کے اندر آگے الا آ جائے، ٹھیک ہے۔ جیسے پیچھے ہم پچھلے سبق کی طرف جائیں تو اس میں ایک آیت تھی، بہرحال جب فکرے میں الا آ جائے گا تو ماں کا ترجمہ جو ہے وہ نفی میں بن جائے گا۔ اس کے علاوہ دوسری نفی میں جانے کی جو صورت ہے عمومی طور کے اوپر وہ یہ ہے کہ جب ماں کے بعد اسم جو ہوگا، اسم کے شروع میں با زیریا بی، جر کے ساتھ با آ جائے، ٹھیک ہے، تو تب بھی جو ہے اس کا ترجمہ جو ہے وہ نہیں کا ہوگا۔ جیسے مثلا سورۃ بقرہ کی آیت 8 نمبر آیت ہے، ہم اس میں جاتے ہیں، اس میں تھا وما ہم بمومنین، یہ اس میں تھا وما ہم بمومنین، اور نہیں وہ ایمان لانے والے، ٹھیک ہے۔ ادھر بھی ماں کا ترجمہ جو ہے وہ نہیں میں گیا، لیکن جو ہمارا آج کا سبق ہے اس میں بھی ماں کا ترجمہ نہیں میں گیا، لیکن اس کے آگے جو ہے وہ بات کی ہم نے 2 نشانیاں، ایک الا یا اسم سے پہلے با آ جائے، تو اس میں اسم نہیں ہے، آگے یہ یا فالون
فیل کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، تو اس میں وہ والا رول نہیں لگا، لیکن ادھر پھر سیاق و سباق سے پتہ چل جاتا ہے کہ اس جگہ کے اوپر اس کا ترجمہ اور معنی کیا ہوگا، کیونکہ لفظ کا عوامل کے آ جانے سے ترجمہ یا معنی بدل جایا کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ عربی زبان کی یہ کہہ لیں ایک خوبصورتی ہے، کیونکہ عربی زبان ایک وسیع زبان ہے، اور انشاءاللہ اس چیز کو ہم ڈیٹیل سے سمجھنے کے لیے ہم بہت جلد کوشش کریں گے کہ باقاعدہ جو ہے ہم گرامر سیکھیں، کیونکہ کوئی بھی زبان جب ہم سیکھتے ہیں، انگلش سیکھتے ہیں، سب سے پہلے کوشش ہوتی ہے سب کی ٹینسز کو دیکھا جائے، یعنی ہم اس کی گرامر کی طرف جائیں، گرامر سیکھتے ہیں، اس کے بعد بچپن میں لے کے اگر جیسے ہمارے پاکستان کا نظام تعلیم ہے، اس میں دیکھا جائے تو شروع سے ہی 2 کتابیں انگلش کی پڑھائی جاتی ہیں، اس میں بولا جاتا ہے یہ انگلش اے ہے، یہ انگلش بی ہے۔ اے جو ہے وہ اسی طرح جس طرح ہم کوئی کتاب پڑھتے ہیں اس طرح کتاب کی پریکٹس کے لیے ہوتا ہے، جبکہ بی بک جو ہوتی ہے وہ اسپیشل گرامر کے لیے ہوتی ہے، جس سے ہمیں زبان کا ادراک، زبان کی سمجھ آتی ہے۔ اسی طرح ہم یہ ترجمہ القرآن پڑھ رہے ہیں، یہ ہم اے بک یعنی بک کے طور پہ پڑھ رہے ہیں، لیکن لینگویج کے طور پہ انشاءاللہ ہم کوشش کرتے ہیں جلد ہی جو ہے گرامر کو لانچ کریں اور گرامر کو پڑھیں، اور پھر اس طرح سے ہمیں یہ بات کی سمجھ آئے گی کہ کس جگہ کے اوپر اس کا ترجمہ کیسے بدلا اور کیسے نہیں بدلا، اس چیز کی بات جو ہے وہ کلیئر پھر ہو جائے گی۔ کوئی بھی سوال ہو اس طرح کا ہو یا دوسرا ہو، بڑی اچھی بات ہے، پوچھا کریں، اس سے یہ ہوتا ہے کہ کم از کم سوال تو کسی ایک کے ذہن میں آتا ہے، لیکن اس کا علم باقیوں کو بھی چاہیے ہوتا ہے، تو چلیں جب اس کا جواب ہوگا تو باقیوں کو بھی اس سے علم حاصل ہوگا، اس پوچھنے والے کا تو جو فائدہ ہوگا ہی ہوگا، باقیوں کا جو سننے والوں کا فائدہ ہوگا وہ بھی اسی کے لیے ایک صدقہ جاریہ کے طور پہ کام آئے گا۔ تو جس کا سوال جو بھی ہو وہ پوچھا کریں، سوال جو ہے وہ اپنے ذہنوں میں نہ رکھا کریں، جیسا بھی سوال ہو۔ سوال پوچھنے سے کیا ہوتا ہے، ضروری نہیں کہ سارے سوالوں کا بھی جواب آ ہی جائے، سوال تو آ سکتے ہیں، جواب ضروری نہیں سارے سوالوں کا آ ہی جائے، ہاں جس کا جواب ممکن ہوگا وہ جواب دے دیا جائے گا، اور جس کا جواب ممکن نہیں ہوگا اس کا جواب لا ادری کہہ کے جو ہے مجھے نہیں پتا، اس کا یہ ہے پتہ کیا جا سکتا ہے۔ جیسے امام مالک رحمت اللہ علیہ اتنے بڑے امام، ان سے کوئی آگے سوال کرتا تو وہ سوال کرنے والوں کو کہتے مجھے نہیں پتا، جب بات کا نہیں پتا تو نئی چیز آئی ہے، پتہ لگائیں گے، اس کو بعد میں بتا دیں گے، ٹھیک ہے۔ تو سوالات پوچھا کریں تاکہ اس سے آپ کے علم میں بھی اضافہ ہو، باقی سننے والوں کے علم میں بھی اضافہ ہو۔ تو کسی کا کوئی سوال ہو تو ابھی جو ہے وہ ہمارے پاس ہیں، 2-4 منٹ دیکھ لیتے ہیں، نہیں تو پھر اسی طرح جیسے پہلے گروپ میں بھیجا، ایک دفعہ میں سبق کو پڑھ دیتا ہوں کیونکہ لمبا سبق تھا آج۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَإِذْ اور جب قالا فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے لِقَوْمِهِ اپنی قوم کے لیے، ان اللہ بے شک اللہ یامرکم حکم دیتا ہے تمہیں، ان تذبحوا یہ کہ ذبح کرو بقرۃ بقرہ گائے، قالوا کہا انہوں نے اتتخذنا کیا بناتا ہے تو ہمارا ہزوا مذاق، قالا فرمایا اعوذ باللہ میں پناہ میں آتا ہوں اللہ کی، ان اکونا یہ کہ میں ہوں، من الجاہلین جاہلوں سے، قالو فرمایا قالو علنا کہا انہوں نے دعا کیجئے ہمارے لیے، ربا کا اپنے رب سے، یبین لنا وہ بیان کرے ہمارے لیے، ما ہی کیسی ہے وہ، قالا فرمایا انہو بے شک وہ، یقولو کہتا ہے، انہا بے شک وہ بقرۃ گائے، لا فارض نہ بوڑھی ہوگی، ولا بک اور نہ چھوٹی عمر کی، اوان بین ذالک اوسطن عمر کی اس کے درمیان ہوگی، فافعلوا پس کرو ما تؤمرون جو تم حکم دیے جاتے ہو، قالوا ادع لنا کہا انہوں نے دعا کیجیے ہمارے لیے، ربک اپنے رب سے، یبین لنا بیان کر دے ہمارے لیے، ما لونہا کیا رنگ ہوگا اس کا، قال فرمایا انہو بے شک وہ، یقول فرماتا ہے، انہا بے شک وہ، بقرۃ گائے، صفراء زرد ہوگی،
फाकिउल लौनुहा, शोह तेज शोह रंग होगा उसका, तसुर्रुन नाज़िरीन, खुश कर देने वाला देखने वालों के लिए। कालुद उलाना, कहा उन्होंने दुआ कीजिए हमारे लिए, रब्बा का, अपने रब से, युबैय्यिन लना, बयान करे हमारे लिए, माही, क्या है वो, कैसी है वो, इन्नल बकरा, बेशक गाय, तशाबह, मुशब्बह है, शुबे वाली है, अलैना, हमारे ऊपर, व इन्ना, और बेशक हम, इंशाअल्लाहु, अगर चाहा अल्लाह ने, लमुहतदून, यकीनन हिदायत पाने वाले होंगे। काला, फरमाया, इन्नहु, बेशक वो, यकूल, फरमाता है, इन्नहा, बेशक वो, बकरतुन, गाय, ला ज़लूलुन, ना काम करती होगी, तुसीरुल अर्ज़ा, हल जोतने का जमीन में, वला तस्किल हर्सा, और ना पानी देती होगी खेती को, मुसल्लमतुन, सही सालम होगी, ला शियता फीहा, उसमें कोई दाग नहीं होगा। कालू, कहा उन्होंने, कालुल आना, कहा उन्होंने, अब जीता लाया तू, बिल हक्की, हक की बात, फज़बहूहा, पस ज़बह किया उन्होंने उस गाय को, वमा कादू, और नहीं थे नजदीक वो, यफ़अलून, वो करते। ठीक है जी, इसी पे अपनी क्लास का इख्तिताम करते हैं। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।